نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھیو، دنیا کی ہر ذی روح کو جس میں جان ہے اسے موت آنی ہے، اور ہم نے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ضرور ہے، پہلے پردادا، دادا، باپ اور بیٹا پوتا، لیکن جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ صحت مند کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئے روز ہم کس سے نہیں سنتے کہ یہ تو ابھی ٹھیک تھا، ابھی میرے سے گپ لگائی، ابھی اس نے جو ہے گاڑی ڈرائیو کر کے آیا تھا، ابھی میرے سے فون پہ 2 گھنٹے بات کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو موت آنی ہے اور ہر حال میں آنی ہے۔ بلکہ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کائنات میں اللہ کے بعد فرشتوں سے بھی افضل ہستی ہیں، آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے یاد فرمایا۔ فرمایا اے اسرائیل، اگر میں دنیا میں رہوں تو کتنا رہوں گا؟ فرمایا بالآخر اللہ سے ملاقات تو کرنی ہے، جانا تو ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک فرشتوں نے پوچھ کے اجازت لے کے روح مبارک نکالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب وہ ہستی جس کے لیے کائنات بنی وہ دنیا سے پردہ فرما گئی، آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ ہم نے کیوں دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے؟ ہم نے کیوں سونے کے سکوں کو اور ہم نے اپنا جو ہے نا لائف سٹائل دنیا کو بنا لیا ہے؟ یہ لائف سٹائل نہیں ہے میرے بھائی، یہ غیر کا طریقہ ہے۔ ہماری زندگی، ہماری کامیابی، اور ہمیں کامیابی ہم کامیابی پہ تب گامزن ہوں گے جب رسول اللہ کے طریقے پہ آئیں گے، جب اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، جب ہم آخرت کے لیے اپنے دنیا سے خزانہ بھیجیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہماری عبادات ہیں، ہمارا حقوق العباد کا صحیح چلنا ہے، حقوق اللہ ادا کرنا ہے، ہم نے معاملات درست رکھنا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا۔ اگر دنیا میں کسی نے ایک بالش بھی کسی بھائی کی ناحق زمین کھا لی، قیامت والے دن 7 گنا نیچے 7 زمینوں کو اس کے برابر اس کے گلے میں توک ڈالا جائے گا۔ اور وہاں یہاں تک فرمایا گیا کہ جس سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری تھی، وہاں اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ وہاں ہر طرح کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 1,24,000 انبیاء، صحابہ، پوری دنیا کے سامنے وہاں بدلے واپس دلائے جائیں گے۔ تو تب کا عالم ہم اپنی نظروں میں رکھیں، ہماری سوچ کے مطابق وہ سارا ہو، تو ہم دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ موت وہاں ہر حال میں آنی ہے، اور کہ وہاں فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، سب کو موت آئے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت خود فرمائیں گے میدان حشر میں، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ جب کہیں سے جواب نہیں آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج مجھ قہار کی بادشاہی ہے۔ تو صرف ایک اللہ نے زندہ رہنا ہے، صرف ایک میرا اللہ ہے جو زندہ ہے، تھا اور رہے گا، اور ہم نے زندہ نہیں رہنا۔ ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے موت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے احکامات کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا ہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ آئے تھے جن کے دعوے تھے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہم نے سونے کے سکوں کو، ہم نے بنگلوں کو، یہ جو ہے وہ مائیکل جیکسن، اس نے کتنا کچھ رکھا تھا کہ میں نہیں مروں گا، بڑا کچھ انتظام اپنا کیا تھا، موت آ گئی۔ موت تو ہر ذی روح کو آنی ہے، اور اسی کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن ہم نے موت سے پہلے اپنے بڑوں کی قدر، اپنے چھوٹوں پہ شفقت، اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کر کے جانا ہے، ورنہ وہاں دینے پڑیں گے۔ ایک صحابی تھے، ان کی موت واقع نہیں ہو رہی تھی، روح نہیں نکل رہی تھی، صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح نہیں نکل رہی ہے صحابی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ کہا اماں اس کو معاف کر دو۔ کہا نہیں میں تو نہیں کروں گی، اس نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، میں اس کو آگ میں پھینکنے لگاؤں۔ تو وہ ماں تو ماں ہوتی ہے، رب نے ماں کو عظمت کمال دی ہے، اس کی دعا پہ آئی، مصیبت بھی ٹال دی ہے۔ آقا نے ماں کے پیار کی کچھ یوں مثال دی ہے، جنت اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ ماں نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بخش دیا۔ جیسے ہی اس نے بخشا، ادھر سے اس کی روح مبارک قبض ہو گئی اور صحابی جہنم سے جنتی بن گیا۔ ہم آج والدین کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ والدین بچوں سے تنگ ہیں، بچے والدین سے تنگ ہیں۔
ہم بیویوں کو اہمیت، والدہ کو اہمیت نہیں دیتے، دوستوں کی قدر، والد کی ناقدری کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن سے والدین دنیا سے ناراض گئے، علماء نے لکھا ہے، صاحب معارف الحدیث نے، کہ اگر کوئی شخص جس کا والد وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے ناراض گیا، وہ اگر 27 مرتبہ صبح و شام رب اغفر لی ولوالدی صبح و شام 27 مرتبہ پڑھے تو اللہ سے امید کامل ہے کہ اللہ اسے قیامت والے دن والدین کے فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ تو والدین کے فرما برداروں میں اٹھائے جائیں گے۔ لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس ڈگر پہ ہم چلے گئے ہیں؟ ہم کیوں موت کو بھول گئے ہیں؟ ہم دنیا میں اپنے اکابرین کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے پیروں کی، اپنے والدین کی قدر کریں۔ اس دنیا کے پیچھے جو چند روزہ ہے، جو مکڑی کا جالا ہے، جو مچھر کے پر جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کے پیچھے ہم نے اتنے خاص رشتوں کو، جن سے جنت تعلق رکھتی ہے، جن کے قدموں تلے جنت، جن کی جو جنت کا دروازہ والد ہے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک والد اور والدہ 10 بچوں کو تو پال لیتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا کی نشے میں اپنے والدین کو بھول رہے ہیں، اور اگر 10 بچے ہیں تو باریاں لگاتے ہیں والدین کو پالنے کے لیے۔ وہ والد نے تو کبھی باری نہیں لگائی تھی، اس نے تو اپنا اوڑھنا بچھونا تمہاری خدمت بنا لیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کی قدر کرنے والا اور موت کو مد نظر رکھ کر اپنے ان سب کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔